بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے موضوع پر ہے جو نہ صرف ایمان کا حصہ ہے بلکہ جنت کے دروازے کی کنجی بھی ہے۔ آج ہم بات کریں گے والدین اور خاص طور پر ماں کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور تمہارے رب نے حکم دے دیا ہے کہ صرف اس کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ سورہ بنی اسرائیل 23۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا اور فوراً بعد ماں باپ سے نرمی، عزت اور حسن سلوک کا کہا۔ آپ نے غور کیا، عبادت کے بعد والدین کا ذکر ہے۔ یہ ان کے مقام کی بلندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق سب سے بڑھ کر رکھا۔ ماں جس نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا، درد سے نیند قربان کی، دودھ پلایا اور بغیر کسی بدلے کے محبت کی۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تیری ماں۔ پھر پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تیری ماں۔ پھر فرمایا، پھر تیرا باپ۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ ماں کو 3 بار ترجیح دی گئی۔ تلخ حقیقت آج کا حال۔ آج ماں بولے تو ہمیں غصہ آتا ہے، باپ کچھ کہے تو چڑھ جاتے ہیں۔ ماں کو فون کرنے کا وقت نہیں، باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ فرماتا ہے، اگر وہ دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، نہ جھڑکو، بلکہ ادب سے بات کرو۔ سورہ بنی اسرائیل 23۔ اف کہنا منع ہے اور ہم تو چیخ پڑتے ہیں۔ ایک نوجوان اپنی ماں کو بوڑھوں کے گھر چھوڑ کر آیا۔ جب واپس آیا تو دروازے پر لکھا تھا، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جن کے بچے بھول گئے کہ جنت ان کے قدموں میں تھی۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر ماں زندہ ہے تو جنت زندہ ہے، اگر باپ حیات ہے تو اللہ کی رضا زندہ ہے۔ کبھی سوچا، اگر آج ماں ہمیں معاف نہ کرے تو اللہ بھی ناراض ہو سکتا ہے۔ اس لیے ماں کی خدمت کرو، باپ کی عزت کرو۔ یہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کے قدموں میں بیٹھنے والا بنائے، ان کی خدمت کو سعادت سمجھے اور ان کی دعاؤں سے اپنی قسمت سنوار لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔